ہم جہاں قرآن و سنت کی تعلیمات کو اپنے لیے نجات دہندہ سمجھتے ہیں، جو ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں جو عقل، شعور، ادراک عطا فرمایا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ آج یہودی یا عیسائی وہ ہم پر غالب کیوں ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، اب جو ہمارے کام تھے، ایمانداری جسے آپ کہتے ہیں، معاملات میں کوئی چیز فروخت کرنے کے لیے، کسی کے ساتھ لین دین کرنے کے معاملات، ان سب معاملات میں کیا عیسائی اور یہودی ہم سے آگے نہیں ہیں؟ بولیں تو آگے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم سے کوتاہی ہوئی ہے۔ ایک تو یہ بات، اور دوسری بات، یہ ٹیکنالوجی ہم استعمال کرتے ہیں، ہر ایک کے پاس موبائل ہے نا، ہر کوئی موبائل یوز کرتا ہے، لیپ ٹاپ ہے، آپ کے پاس آئی پیڈ ہے، ٹیبلٹ ہے، کیا کیا کچھ آ گیا ہے۔ یہ ساری ٹیکنالوجی کس کی ہے؟ تمام غیر مسلموں کی۔ ہم گالی بھی ان کو دیتے ہیں اور سہولیات بھی انہی کی عطا کردہ استعمال کرتے ہیں۔ آج کا مرض سائنس ہے، آج لوگوں کا مرض انگریزی ہے، آج دنیا کا مرض ٹیکنالوجی ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ جہاں آپ اپنے بچوں کو دیگر پروفیشنل سٹڈیز میں آگے لے جا کر کاروبار کے لیے، جاب کے لیے کوشش کرتے ہیں، وہاں سائنس اور ٹیکنالوجی سے پیچھے نہ ہٹیں، جتنا آگے ہو سکتا ہے جائیں۔ جس قدر ممکن ہو اپنے بچوں کو دینی تعلیم بھی، اگر کسی کو اللہ نے 2 بچے دیے ہیں تو ایک کو دینی تعلیم کے لیے مختص کرے اور ایک کو دنیاوی تعلیم کے لیے اچھی سے اچھی تعلیم دے، تاکہ مسلمان اس مسئلہ میں جو پیچھے ہیں وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھیں۔ یہ واضح بات ہے کہ علم پر ترقی موقوف ہے، علم خواہ دینی ہو خواہ دنیاوی ہو، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کو اخروی کامیابی چاہیے تو پھر دینی علم ضروری ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ضروری دینی علم تو ہر بندے کو سیکھنا چاہیے، لیکن ایک بچہ کم از کم سائنس ٹیکنالوجی کے حوالے سے کم از کم جتنا حصہ ممکن ہو ہمیں ڈالنا چاہیے اپنا، وگرنہ یہ غلامی اسی طرح برقرار رہے گی۔ وہ 4G استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں تو ہمارے پاس آتے ہیں، ہم پیکج لگا لگا کر کہتے ہیں کہ واہ بھائی 4G کے سگنل ادھر آ رہے ہیں، بڑی بات ہے۔ اگلے 6G پہ پہنچ جاتے ہیں، یعنی وہ ہم سے 2 سٹیپ آگے چلے جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھتے نہیں لنڈے کا جتنا مال ہے یہ وہ وہاں استعمال کر کے وہ بالکل گھسا بٹا کے یہاں دیتے ہیں، اور ہم پھر بھی اس کو کہتے ہیں کہ یار یہ جو ٹھنڈ نہیں لگتی سنو۔ مطلب ان کی چیزوں میں کوالٹی ہے، وہ انہوں نے کہاں سے سیکھا ہے؟ یہ نظام خلافت سے لیا ہے سب۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفائے راشدین کا طریق انہوں نے اپنا لیا، خلافت علی منہاج النبوہ، جسے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے بعد 30 سال رہے گی خلافت۔ اسی خلافت کو انہوں نے دیکھ کر جو کچھ خلفائے راشدین نے اصول وضع کیے تھے وہ انہوں نے اپنے اپنے ملکوں میں لاگو کر لیے، اور ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ کامیابی اس میں ہے، تعلیم حاصل کیجئے، علم دین حاصل کیجئے، اور جہاں ممکن ہو دنیاوی تعلیم حاصل کیجئے، آگے بڑھیے، اپنے ذہنوں سے تالے کھولیے، اور اللہ سے دعا بھی کیجئے کہ وہ ہمیں معاف فرما دے۔